واجب الاحترام معززین سامعین محاذرین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے محسن اعظم حضور نور علی نور شافع یوم النشور نبی مکرم نور مجسم سید دو عالم امام دو عالم جان دو عالم رحمت دو عالم امام الانبیاء افضل الانبیاء اشرف الانبیاء قائد الانبیاء نبی الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات روح کائنات اصل کائنات آقائے دو جہاں سیاہ دامغاں خسرو خوباں عزیز مصر سمدی مالک مملکت احدی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس عالم دنیا میں تشریف آوری، جلوہ فرمائی، ورود مسعود، ولادت با سعادت کی خوشی منانے کے لیے منعقد، جسے ہم محفل میلاد کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید کے آخری پارہ میں سے سورہ انشراح کا ایک آیت کریمہ کی تلاوت اور اسی کی تفسیر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے ایک حدیث پیش کی، بس انہی کا تھوڑا سا ذکر کر کے انشاءاللہ ہم اپنی محفل پاک کو اختتام تقدیم کریں گے، کیونکہ اس وقت میری طبیعت کچھ ناساز ہو، ہمیشہ ہی ذرا جوش و خروش کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، بخار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب آپ بتائیں کہ جن کے ذکر کو خود قادر مطلق بیان فرمائے، بلند فرمائے، تو ان کے ذکر کی بلندی کو کون جان سکتا؟ اس قدر بلند فرمایا کہ فرمایا محبوب دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے، زمین و آسمان ختم، مکین و مکان ختم، تمام مخلوق ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ عبادت خدا ختم ہو جائے گی، ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ۔ اب ممکن ہے کہ کوئی کل فہم میرے اس جملے کو سن کر اس کی طبیعت پہ گرانی پیدا ہو جائے کہ دیکھو جی انہوں نے تو نبی کو خدا سے بھی بڑھا دیا،
اور لوگ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو نبی کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ خدا سے بھی پڑھا دیتے ہیں یا خدا سے ملا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تصور کرے کہ اس نے نبی پاک کی اتنی تعریف کی ہے کہ خدا سے ملا دیا ہے یا بڑھا دیا ہے، یقیناً پکا کافر ہو، اس میں شک ہی ہوگا، کیونکہ کسی کے ساتھ ملانا یا اس سے بڑھانا تو تب ہو سکتا ہے نا کہ اس کی حد تک پہنچا، ملا دیا، حد سے تجاوز کیا تو بڑھا۔ ہمارا اللہ تو حدود سے پاک، ہمارا اللہ تو مطلق ہے، وہ غیر مقید ہے، وہ لا معبود ہے، اس کی حد ذات کی حد ہے صفات۔ پھر یہ تصور کرنا کفر نہیں کہ اللہ سے ملا دیا یا اللہ سے بڑھا دیا۔ حضرات محترم، اگر یہ بات ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری نعت خواں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جن کے لیے میرے آقا منبر بچھاتے اور فرماتے تھے کہ منبر پہ کھڑے ہو کر ہماری نعت، بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر، کیونکہ نعت خواں کا کام ہے کھڑے ہو کر، اور سرکار کے علم کے وارث کا کام ہے منبر پہ بیٹھ کے۔ لیکن اب تو نعت خواں جناب پہلے ہی کرسی مانگتے ہیں، صوفہ مانگتے ہیں، اس پہ بیٹھ کر کے شروع ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ بات صحیح کر رہے ہیں یا غلط۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور نعت سنا رہے ہیں۔ کیا نعت سنائی؟ وَشَقَّ اللَّهُ لَهُ مِنْ اسْمِهِ، وَشَقَّ اللَّهُ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مَحْمُودٌ۔ یہ شعر سنایا، جب یہ سنایا تو ہمارے آقا نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ روح القدس کو، جبریل امین کو بھیج، حسان کی مدد فرما۔ خوش ہوئے، دعا دی، دعوت دی۔ اب آپ غور کریں، اب اس کا مفہوم اور ترجمہ بھی تو بتا دوں۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَشَقَّ اللَّهُ لَهُ، اللہ تعالی نے مشتق کیا، بنایا، لہو ان کے لیے، من اسمہ ہی، اپنے اسم سے، وَشَقَّ اللَّهُ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، کیوں اپنے اسم سے مشتق کیا معبود کا اسم، تاکہ ان کی جلالت کا پتہ چلے، ان کی جلالت کا، ان کی بلندی شان کا، ان کی رفعت کا پتہ چلے۔ اب دوسرے مصرے میں کمال کرتے ہیں حضرت حسان، دوسرے مصرے میں کہتے ہیں فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ میں دیکھو کمال دیکھو، اپنے نام سے محبوب کا نام بنایا، محبوب کی جلالت دکھانے کے لیے، مگر کمال یہ ہے کہ خود اللہ محمود ہے اور محبوب کو محمد۔ محمود کا معنی ہے تعریف کیا ہوا،
اس میں مفعول ہے. محمود کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، اور محمد کا معنی ہے بہت ہی زیادہ بار بار تعریف کیا. توجہ کی ضرورت ہے. بس محمود کا معنی محمود ثلاثی مجرد سے ہے. محمود صیغہ اسم مفعول ہے. محمود کا معنی ہے حمد کیا ہوا، تعریف کیا ہوا. اور محمد بنا، محمد بھی حمد سے، آمین دال مادہ. مگر محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد بعد حمد بعد حمد بعد. محمد اس کو کہتے ہیں جو بار 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 بہت ہی زیادہ تعریف کیا. اب یار اب آپ خود غور کریں، اللہ محمود ہے یا اللہ تو محمد ہوتا، محبوب کو محمود بناتا. محمود کا معنی کم ہے، محمد کا معنی زیادہ ہے. تو وہ خالق ہے، وہ تیری مخلوق ہے. بے شک بے مثل و بے مثال. یہ کیا میں تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ ساری مخلوق، ساری کائنات مل کر جس ذات کی تعریف کرتی ہے وہ ذات محمود ہے، اور میں اکیلا خدا جس کی تعریف کرتا ہوں وہ سبحان اللہ. اب ملا وہاں بھی فتویٰ لگائے گا کہ اللہ سے بڑھا دیا. اور پاگلو ہمارا اللہ لا محدود ہے، غیر مقید ہے، مطلق ہے. تصور بھی نہ کرو کہ ملا دیا یا بڑھا دیا. اس کی جب حد ہی نہیں تو ملا دیا کا تصور کہتا ہے. حضرات محترم، اسی لیے رب نے فرمایا برفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل علیہ السلام، فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے. وقالا، اور جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، فرمایا قالا ان ربک یقول، محبوب آپ کا رب فرماتا ہے. بھئی جو رب ہمارے آقا کا ہے وہ جبریل کا بھی ہے یا نہیں؟ تو یہ یوں کیوں نہ کہا کہ ان ربی یقول، میرا رب فرماتا ہے نا. جبریل امین ہے، امین امانت میں خیانت نہیں کرتا. جیسے رب نے فرمایا ویسے ہی پہنچایا. کیونکہ بات رب کی ہے نا. ان ربک یقول، آپ کا رب فرماتا ہے. اتدری کیف رفعت ذکرک، محمود کیا آپ نے کوئی اندازہ لگایا میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ اب قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی عالم، رفعت ذکر کا اعلان بھی رب نے کیا.
اور جانتا بھی وہی ہے کہ کیسے جانتا بھی وہی کالا. اب رب نے فرمایا اذا ذکرت معی، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ جب میرا ذکر ہوا آپ کا بھی ساتھ. ٹھیک ہے جی، اس کی تشریح و توضیح بہت لمبی ہے، مگر ان ربا کا پہ گفتگو تو بہت بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن میری صحت نہیں دوبارہ کر رہا. صرف اتنی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا ذکرت معی، محبوب جب میرا ذکر کیا گیا آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ، کبھی بھی میرے ذکر سے آپ کا ذکر جدا نہیں. اب آپ بتائیں بھائی اللہ کا ذکر کب سے ہے؟ کیونکہ ہمارے آقا کی عظمت کا پتہ تو چلے گا نا کہ جب سے اللہ کا ذکر ہے تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتاؤ اللہ کا ذکر کب سے ہے؟ بھائی جس کے ذکر کے لیے کب آئے وہ رب نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ تعالی اپنے ذکر کے لیے کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنا ذکر خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا ذکر، مخلوق بھی اس کا ذکر کرتی ہے، نوری مخلوق ہو، خاکی مخلوق ہو، جیسی مخلوق ہو، نہ کی آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہو، چاہے وہ افراد الارض ہے، وہ زمین ہے، وہ آسمان ہے، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، فرمایا کوئی شے ایسی نہیں کہ جو میری تعریف، میری پاکیزگی کے ساتھ نہ کرے. اب دیکھو نا یہاں حسر ہو گیا کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اپنا ذکر خود بھی کرتا ہے. اب مخلوق سے تو پہلے ہمارے آقا تھے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق نہیں ہے. جب مخلوق ہے نہیں تو محبوب کا ذکر کیسے کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنا ذکر خود کرتے ہیں. ہمارے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ ہم تیرے ذکر کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم تیرا ذکر نہیں کر سکتے جیسے تو اپنا ذکر خود کرتا. اب اللہ تو قدیم ہے، ذات قدیم، تو صفت کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حادث ہوگی، صفت بھی تو قدیم ہے. اور ذکر، اللہ کا ذکر کرنا قدیم ہے. قدیم اسے کہتے ہیں جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا. تو نہیں پتا کہ اللہ کا ذکر کب سے ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جب میرا ذکر ہوا محبوب آپ کا ساتھ ہوا، تو نہیں پتا کہ اللہ کا ذکر کب سے ہے، اور نہیں پتا کہ رسول اللہ کا ذکر کب سے ہے. اب آپ دیکھیں بھائی، شاید ہوگی تو اس کا ذکر ہوگا، شاید ہوگی اس کا ذکر ہوگا، شاید نہیں ہے ذکر کیسے ہوگا؟ اب نہیں پتا کہ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کتنا کیا، کیسے، نہیں پتا کہ اللہ کا ذکر کب سے، نہیں پتا کہ رسول اللہ کا ذکر کب سے.
جب ذکر کا نہیں پتا کہ کب سے ہے تو ذات کا کیا پتا کہ کب سے؟ محبوب تھے تو ان کا ذکر ہوا۔ تو جناب بندہ اب غور کیجیے، اب کوئی ملا کہے وہ تو ہماری مثل، میرا تو دل ایسے کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہماری مثل ہے، تو ان کو کان پکڑوا کر تھانے رکھے میں خدمت کی جائے، چھتر لگائے جائیں کہ کتوں تم سر سے لے کر پاؤں تک پلید ہو اور مماثلت اس ذات کے ساتھ کرتے ہو جو مطلقاً پاک ہے۔ حضرات محترم پھر وہ آپ کو بہکائیں گے، کیوں قرآن میں نہیں ہے قل انما انا بشر مثلکم؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ جب وہ ہماری مثل بشر ہیں تو ہم اگر کہیں تو ہم مجرم کیوں ہوئے؟ میں نے کہا خبثائے ملک و ملت، غور کرو اللہ تعالیٰ نے جتنے کمالات محبوب کے ہیں خود بیان کیے۔ نور کا ذکر خود کیا، قد جاءکم من اللہ نور، برہان کا ذکر خود فرمایا، قد جاءکم برہان من ربکم، نبی کا ذکر، نبوت کا ذکر خود فرمایا، یا ایھا النبی، رسول ہونے کا ذکر خود اللہ نے کیا، یا ایھا الرسول، شاہد ہونے کا ذکر، مبشر ہونے کا ذکر، نذیر ہونے کا ذکر، اور داعی اللہ ہونے کا ذکر، سراج منیر ہونے کا ذکر۔ غرض ہے کہ ہمارے آقا کی ہر عظمت کا ذکر اللہ نے خود کیا، نہیں کہا کہ قل انا نور، نہیں فرمایا کہ قل انا برہان، نہیں فرمایا کہ قل انا شاہد، انا نبی، انا رسول، نہ، سب خود ذکر کی اللہ نے۔ اور جب بشریت کی بات آئی تو فرمایا قل، آپ فرما دیں، آپ فرما دیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، اور میں محبوب آپ فرما دیں، کیونکہ بشریت آپ کی اختیاری صفت ہے، عارضی صفت ہے، عارضی صفت کا اعلان خود موصوف کر سکتا ہے اور کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ، ملک کا بادشاہ، رعایا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں تمہارا خادم ہوں، میں تمہارا غلام ہوں۔ وہ کہہ سکتا ہے میں تمہارا غلام ہوں، خادم ہوں۔ رعایا میں سے اگر کسی نے کہا کہ یہ تو ہمارا خادم ہے، یہ تو ہمارا غلام ہے، تو وہ باغی ہو جائے گا، اور باغی کی سزا موت ہوتی ہے، پھانسی لگایا جاتا ہے۔ میں پیارے آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، اگر کسی کمینے نے آپ کو کہا کہ یہ ہماری مثل بشر، میں رب اس کو جہنم میں پھانسی لگاؤں گا، میں اس کو سزا دوں گا۔ اب حکمت تو کوئی ہوگی نا، رب نے کیوں کہا محبوب کو کہ آپ فرمائیں میں بشر ہوں؟ صرف نفی الوہیت کے، نفی الوہیت کہ پیارے ہم نے آپ کو شان اتنا دیا کہ آپ مکان کو بھی بساتے ہو، لا مکان بھی جلوہ فرماتے ہو، آپ مقید بھی ہو جاتے ہو، قیودات کی حدوں کو پھاڑ بھی دیتے ہو۔ آپ کو ہم نے بڑی شان و عظمت سے نوازا۔ جب آپ کی شان کا ظہور ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہو کے گئے قوم کے پاس، 100 سال کی نیند کے بعد
کھڑے ہوئے 100 سال کے بعد جو کھانا ساتھ لے گئے تھے وہ تازہ پڑا، اور جس گدھے پہ سوار ہو کے گئے تھے وہ گدھا گل سڑ گیا، نہ ہڈی بچی، نہ گوشت، نہ کھال، نہ کچھ۔ پھر رب نے فرمایا کہ خود کہو گدھے اپنے کو قوم بیلنے کا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا، گدھا کھڑا ہو گیا۔ میں انظر الی طعامک لم یتصنع، کھانا دیکھو۔ رب نے پوچھا نا عزیر کتنا وقت سوئے رہے ہو؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن گزرا ہے یا دن کا کچھ۔ رب نے کہا بل مئۃ عام، بل لبثت مئۃ عام، یار 100 سال گزر گیا۔ اب 100 سال کے بعد وہ جب واپس گاؤں اپنے گئے پنڈ میں، وہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، آپ نے جا کر ان کو سلام کیا اور کہا میں عزیر ہوں۔ کہا عزیر؟ وہ تو ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور بڑے نیک اور بڑے پیارے بندے تھے، پتہ نہیں گئے کہاں گئے، پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو 100 سال ہو گیا ہے۔ فرمایا بے شک 100 سال ہو گیا ہے مگر میں عزیر۔ انہوں نے کہا یار اس وقت کی بڑھیا موجود ہے، بڑھیا کو بلاتے ہیں، لیکن وہ بیچاری نابینا ہو چکی تھی۔ بڑھیا آئی، اس نے کہا تم عزیر ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں عزیر ہوں۔ 40 سال کی عمر تھی جب آپ گئے تھے، اور کیونکہ وہ عالم رویا میں رہے، جب اٹھے تو 40 سال ہو۔ اب بڑھیا نے کہا کہ عزیر تو حافظ تورات تھے، فرمایا میں بھی حافظ تورات ہوں۔ آپ نے تورات پڑھنی شروع کی، بڑھیا نے چینخ ماری، واقعی یہ لہجہ عزیر کا، یہ انداز عزیر کا ہے، لیکن عزیر تو مشکل کشا تھے، وہ تو نابینا کو بینا کر لیتے تھے، اور میں بھی نابیناؤں کو بینا کرتا۔ بڑھیا کو قریب بلایا، اس کی آنکھوں پر دم کیا، اس کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ جب آنکھیں کھلی دیکھ کر کہ ہاں یہی تو عزیر ہے۔ اب آپ اپنے گھر گئے، جب اپنے گھر گئے تو آپ کا بیٹا جو 20 سال کا تھا اور چھوڑ کے گئے تھے، اب وہ 120 سال کا ہو، وہ پوزا پشت بیٹھا تھا، اور آپ نے جا کر سلام کیا، انہوں نے اوپر دیکھا، فوراً کھڑے ہو گئے، ابا جی آ گئے۔ یہ قرآن کا مہمہ ہے کہ بتاؤ وہ کون ہے جو خود 40 سال کے تھے اور بیٹا ہے 120 سال۔ جب قوم نے یہ دیکھا تو قوم نے کہا عزیر بشر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے چند معجزات دکھائے، نابینا کو بینا کیا، بیماروں کو شفا دی، مردوں کو جلا دیا، چند معجزات دکھائے۔ ان کی قوم نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، مشرک ہو گئے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ دونوں مشرک ہو گئے۔ ہمارے پیارے ان نے تو چند معجزات دکھائے تھے، آپ کو تو ہم نے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا دیا، آپ کو تو سر سے پاؤں تک معجزہ بنا دیا۔ جب قوم دیکھے گی کہ یہ مقام بھی آتے ہیں
لامکان بھی جاتے ہیں، یہ اندھوں کو آنکھیں بھی دیتے ہیں، یہ مردوں کو دلا بھی دیتے ہیں۔ جب آپ کے کمالات قوم نے دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہے کہ آپ خود خدا ہیں۔ اس لیے آپ کہہ دیں میں بشر ہوں تمہاری مثل، میں کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور، میری طرف سے نور ہے۔ یہ حکمت تھی بشریت کے اعلان کرانے کی، ورنہ ان کی بشریت ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کی عظمتیں سمجھنے اور جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محبوب رب نے ہمیں عطا کیے، خوشیاں ہم منا رہے ہیں، اس کا کرم ہے ہمیں عطا کی نعمت، اس کو ملتی ہے خوشی وہی منا رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر یہ باتیں کبھی زندگی میں پھر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا